تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء اکرام کو تقسیم کیے تھے۔ اچھا، تو یہ خاص اسماء حسنہ ہے جو چہل اسماء کہلاتے ہیں، جی، اسماء اربعین اس کو کہتے ہیں۔ یہ کل 41 ہے، 41 ہیں، اچھا، لیکن ان کا عنوان چہل اسماء کہلاتا ہے، یعنی 40 اسماء۔ یہ 40 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اسماء عطا کیے تھے، ٹھیک، اور یہ اسماء اللہ نے اپنی اسم ذاتی کے طور پہ کیے تھے۔ یہ اللہ کا اسم ذات ہے جو ایک نبی کو دیا گیا تھا، اور اس نام کے ورد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی تربیت فرماتے تھے۔ تو لہٰذا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نیچے مخصوص بہت سے انبیاء جن میں یہ 40 اسماء تقسیم کیے گئے، ان کو اسماء اربعین کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے انبیاء کی تربیت ہوا کرتی تھی اور روحانی مراتب وہ طے کرتے تھے۔ تو یہ وہ اسماء ہیں، لہٰذا وہ ان کو اسماء ذاتی کے طور پہ دیے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے اور خاتم النبیین کا ٹائٹل آپ کو نصیب ہوا، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اسماء ذاتی، اسماء صفاتی کے طور پہ دیے، اور اپنا نام اللہ وہ اسم ذات کے طور پہ عطا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کو اسم جلالہ کہتے ہیں، جی، تو یہ اسم جلالہ جو ہے یہ اللہ، یہ اسم ذاتی کے طور پہ آپ کو دیا گیا، اور ان جو نبیوں کو ذاتی طور پہ دیے تھے وہ آپ کے لیے صفاتی طور پہ عنایت کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، تو یہ وہ اسماء ہیں، بڑی عجیب اس کی برکات ہیں۔ چنانچہ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سر مکتوم کے اندر ان اسماء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر نبی کی یہ کوئی تقسیم کیے گئے، اور وہ نبی اس کا ورد کرتا تھا، اور وہ اپنے مراتب عالیہ پر آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، تو لہٰذا سب سے پہلا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ پہلے نبی، ہوا یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو ان کے ساتھ سانپ کو اور اسی طریقے سے مور کو بھی نکالا گیا، کیونکہ سانپ اور مور کی ریشہ دوانی سے ہی ابلیس جنت کے اندر پہنچا تھا اور سارا وہ اغوا ہوا تھا، تو ان کو بھی زمین پہ پھینکا گیا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ جب آئے تو بڑے افسردہ اور متاسف رہتے تھے کہ بھی جنت مجھ سے چھوٹ گئی، اللہ کی قربتیں چھوٹ گئیں، اب یہ دنیا کے جنگل بیابان میں، تو جنگلوں میں بیابان میں روتے، زار و خطار روتے پھرتے رہتے تھے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کہاں جاؤں، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا۔ اسی آہوزاری کے اندر پھر رہے تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی آہوزاری ان کی پسند آ گئی، اپنی فضل و رحمت کرنے کا ارادہ کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 350 سال تک روتے رہے۔ اچھا، چنانچہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 350 سال تک آدم روئے۔ جب فضل و عنایت اللہ کی ہوئی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مور پر پڑی۔ مور کے جو پر وہ مور پھیلاتا ہے نا، تو وہ خوبصورتی سے اس سے پر پھیلائے ہوئے، تو اس پروں پر جب نظر پڑی تو اس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر ایک خاص الہام پیدا ہوا، اور ایک قوت باطنیہ آپ کے اندر ظاہر ہوئی۔ اس قوت باطنیہ سے آپ نے وہ اپنا وہ نام اخذ کر لیا جو نام ابھی میں بتانے والا ہوں، وہ نام آپ نے اخذ کر لیا۔ جیسے وہ نام اخذ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے کیا ہوا کہ عالم بالا کے سارے پردے ہٹ گئے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اصل مقام نظر آ گیا جو ان کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو دیکھ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے کہ بھی اللہ نے مجھے جنتوں سے پھینکا تو ہے، لیکن نہیں، اللہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے ایسے نہیں رکھا، میرے لیے اللہ نے وہ مقام بنا رکھا ہے۔ تو مقام کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ اس کو بہت کثرت سے پڑھنے لگے، اتنی کثرت سے پڑھنے لگے کہ جو ملائکہ اللہ نے ان ناموں کے لیے متعین کر رکھے ہیں، ان ناموں کی خدمت کے لیے، ان ناموں کی جو ہے روحانی ترقی کے لیے، وہ ملائکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور ہر مشکل میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دینے لگے، اور ہر بات میں رہنمائی کرنے لگے، یہاں تک کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ان ملائکہ سے پوچھتے۔ اس طریقے سے وہ تعلق قائم ہو گیا، اور آدم علیہ السلام وہ اس کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسا نظم قائم ہو گیا کہ جب بھی دل کرتا تھا، یہ افسردہ ہوتے تھے اس قربت سے دوری کی وجہ سے، تو وہ اس کا ورد کرتے تو عالم بالا پہ وہ مقام ان کو نظر آ جاتا تھا، وہ اس مقام کو اپنے دیکھ کے ان کو خوشی اطمینان ہو جاتا۔ یہ وہ نام ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے عطا کیا گیا، اور پھر انہوں نے جب کثرت سے پڑھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرورش کی، ان کی روحانی پرورش اور ترقی کے مدارج اس نام کی برکت سے طے ہوتے چلے گئے، اور وہ نام ہے سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثہ و رازقہ و راحمہ یا سبحانو۔ سبحان اللہ،
اگر یہ ہماری ٹیم والے اسکرین پہ دکھا سکتے ہوں تو اسکرین پہ بھی دکھایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آسان ہو، کیونکہ لمبا نام ہے۔ سبحانک لا الہ الا انت، جیسے ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو سبحانک پہلے ہے، سبحانک لا الہ الا انت، پھر اس کے بعد یا رب کل شیء و وارثہ و رازقہ و راحمہ یا سبحانہ، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یا رب کل شیء ہر چیز کو اے پالنے والے، وارث اور اے ہر چیز کے وارث، و رازق اور اے ہر چیز کو رزق دینے والے، و راحم اور ہر چیز پر رحم کرنے والے، اس کے بعد کہ یا سبحانہ اے پاک ذات۔ سبحان یہ وہ مبارک نام ہے جو آدم اسلام کو ملا اور ان کی اللہ نے پرورش کی، اور اس کے بڑے عجیب و غریب فضائل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام ہر پیغمبر کو بطور اسم اعظم ملا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے ان کے طریقے مدارج ہوئے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس کا ایک سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ کوئی دینی یا دنیاوی کوئی بھی آپ کی مہم، کوئی حاجت، کوئی مشکل آپ کو درپیش ہے تو آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے اتوار کے دن سے۔ اتوار کے دن طلوع شمس کے وقت، جیسے طلوع شمس ہوتا ہے، طلوع شمس کے وقت ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا منع ہے، ذکر کی اجازت ہوتی ہے، اس وقت آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے، اور یہ 24 ٹائم پڑھنا ہے، اچھا 24 ٹائم پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اچھا اور اس کو بسم اللہ ملا کے پڑھنا ہے، یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک۔ تو اس کے بعد یہ اس کا ورد کرنا 24 ٹائم، ورد کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک۔ یہ مکمل کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر ظاہر ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، درود شریف پڑھا جائے گا، اور درود شریف کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ تو یہ آپ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں گے، کسی بھی قسم کی حاجت اور ضرورت ہوگی اللہ غیب سے پوری کر دیں گے، سبحان اللہ بھلے دینی ضرورت ہو، بھلے دنیاوی ضرورت ہو، زبردست آپ کو جس کا ثمرہ نظر آئے گا۔ سبحان یہ اس کا فائدہ۔ واہ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کی جو پیشی ہے حاکم وقت کے سامنے، یا بادشاہ جو ہے وہ سلامت کے سامنے، یا یہ کہ یعنی قاضی عدالت کے سامنے پیشی ہے، یا کسی بڑے کے سامنے پیشی اور خطرہ ہے کہ وہ آپ پر ناراض ہوگا، یا آلریڈی آپ پہ ناراض ہے اور آپ کو اسے بلا لیے، طلبی کر لیا، آ جاؤ، اب آپ پریشان ہیں، تو کوئی پریشان نہ ہو، یہ زبردست یہ اسم ہے، اس کا ورد کریں۔ اس کا ورد اول آخر سورہ فاتحہ کا، یہ یاد رکھیں ان اسماء میں اول آخر سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اچھا ایک ایک مرتبہ۔ ہاں درود شریف دعا کے اندر آپ پڑھیں گے، ورد کے اندر آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو اول آخر سورہ فاتحہ پڑھ کے درمیان میں آپ نے یہ اسم 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم پڑھ کے تصور میں اس بادشاہ کی طرف پھونک دیں، یا یہ کہ اگر وہاں پہنچ گئے اور سامنے وہ ہے تو چپکے سے اس کی طرف دم کر دیں، تو دی بیسٹ۔ کرنے کے بعد اب آپ پیش ہو جائیں، اب حیران ہو جائیں گے کہ جو آدمی اتنا غسیلہ تھا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ تاثیر۔ اور تیسری تاثیر یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا قلب اور باطن منور ہو جائے، تو آپ روزانہ کا 41 مرتبہ کا ورد اس کا جو پکا کر لیں، کسی بھی ایک نماز کے بعد یا تنہائی کا وقت رکھ لیں، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے یہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرنا ہے اور دعائے خیر کر لینی ہے۔ یہ آپ جو ہے 41 ڈیز ہی کی نیت سے شروع کریں گے، انشاءاللہ 41 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے باطن کو منور کر دیں گے، اور آپ اس انوارات کو محسوس کریں گے۔ یہ عجیب اس کی تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ اگر آپ کا محبوب یا مطلوب سرکش ہے، باغی ہو گیا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، اطاعت نہیں کرتا، اب آپ اس کا اپنا مطیع و تابعدار کرنا چاہتے ہیں، اس کی زبردست تاثیر، کمال کی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بدھ کے دن آپ نہیں کرنا ہے، وینسڈے کو دن میں کوئی بھی وقت رکھ لیں، چاش کا وقت رکھ لیں، زور کے بعد کا وقت رکھ لیں، تو دن میں آپ نے جو ہے غسل کرنا ہے، غسل کر کے نئے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اور جس ماحول میں آپ نے پڑھنا وہاں یہ خوشبو پھیلا دیں، عود جلا لیں، عنبر جلا لیں، یا یہ کہ وہ اگربتیاں جلا، خوشبو ماحول میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قبلہ رخ آپ بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا آپ نے 121 مرتبہ، 121 ٹائم پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے سامنے رکھیں، اس کے اوپر دم کر دیں، وہ چیز کسی بھی طریقے سے اس مطلوب یا محبوب کو پلا دیں، کھلا دیں، پھر آپ تماشا دیکھیں انشاءاللہ۔ اب آپ محبوب ہوں گے، وہ عاشق ہوگا، ایسی تاثیر،
کمال کی تاثیر. تو یہ عمل کریں, اور یہ جو آپ 11 دن کے اندر ہی آپ کامیاب ہو. اول تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے, لیکن 11 دن اس کا میکسیمم ہے. 11 دن کے اندر انشاءاللہ مطلوب اور محبوب جو ہے آپ کا دیوانہ ہو جائے گا, اور وہ سرکشی کسی بھی قسم کی وہ چھوڑ دے گا. جیسے اولاد آج کل نافرمان ہے, تو نافرمان اولاد کے لیے آپ کر لیں, اولاد کو کھلا دیں, سارے تابعدار ہو جائیں گے. یہ زبردست تاثیر. اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ کا میراث کا مال دوسرے کوئی وارث ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے, وہ آپ کو دے نہیں رہے. بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا مثلا, یا چچا دبا کے بیٹھ گیا, اب باپ کی میراث آ گیا, آپ کو بانٹ نہیں رہا. یا یہ کہ آپ کا مال کسی کے پاس امانت ہے, وہ اب دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے, اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ کہ یا تو روز کا ختم 21 ڈیز کرنا ہوگا, تو ختم کی شکل میں کریں. اکیلا اگر نہیں پڑھ سکتا تو چند لوگ مل کے جو ہے اس کا ختم کریں, اور وہ پڑھا جائے گا 5000 مرتبہ, 5000. جی 5000 مرتبہ پڑھا جائے گا. ہر بندہ پڑھنے سے پہلے اول آخر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا, اور درمیان میں اس کا بھی شروع کر دے گا. لہذا اپنی اپنی تسبیحوں کے حساب سے جو ہے وہ 5000 ورد پورا کر کے اس کے بعد دعا کر لیں. یہ 21 ڈیز کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے, لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے ہی آپ کا حق جو ہے وہ جو غاصب ظالم ہے آپ کو پہنچا دیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے, وہ یہ کہ آپ تسخیر سلاطین چاہتے ہیں, بادشاہ وقت میرا مسخر ہو جائے, یا صاحب منصب لوگ میری بات سنیں, ہیں وہ میں جو کہوں وہ کریں, تابع ہو جائیں. لیکن اس میں یہ ضرور رکھیں کہ خلاف شریعت اور خلاف جو ہے وہ سنت کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. یعنی جائز مقصد ہو کہ آپ سلطان کو اس لیے اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں تاکہ میری خیر کی بات کو لے کے پروموٹ کرے, میری خیر کی بات کو, ملک و ملت کی بہتری کا کام کرے. یہ نیت ہو, یہ نہیں کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس پر کوئی قبضہ جمانا چاہتے ہیں, یا خدا نخواہ اس کو ناجائز راستے پہ لگانا چاہتے ہیں. اس قسم کی نیتوں سے بچیں, ورنہ بس اوقات ان ناموں کی رجت بھی ہو جاتی ہے, وہ انسان کے نقصان دہ ہے. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نام ایک چاندی کی انگوٹھی پر کندہ کروائیں گے, ایک چاندی کی انگوٹھی, اس کے اوپر تختی پہ یہ نام لکھوائیں گے. ٹھیک, لکھوانے کے بعد 21 ڈیز تک, 29 دن تک روزانہ 41 مرتبہ آپ اس نام کا ورد کر کے اس انگوٹھی پہ 3 مرتبہ دم کیا کریں گے, اور اس کو محفوظ رکھ دیا کریں گے. 21 ڈیز تک آپ اسی طریقے کریں گے, یہ پوری دعا اس طرح دم کر کے رکھیں گے. 29 ڈیز کے بعد آپ وہ انگوٹھی نکال کے بسم اللہ کر کے پہن لیں گے. پہن کے اب بادشاہ کے پاس جائیں, کس کے پاس جائیں, انشاءاللہ تسخیر آپ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تصویر سلاطین انشاءاللہ ایسا اس میں اعظم ثابت ہوگا کہ وقت کا سلطان ہو یا عوام ہو, وہ آپ کی یہ تسخیر کے قابو میں ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کی خیر کی بات کے لیے نافع ہو جائے گا. تو یہ ہے, تو انگوٹھی کندہ کر کے اس پر. اور انگوٹھی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو مرد 5 ماشا جو ہے سے زیادہ بڑی بھاری انگوٹھی نہیں پہن سکتا. لہذا 5 ماشے تک کی انگوٹھی ہو, اس کے اوپر کندہ کر کے پہن لے. عورت کے لیے کوئی شرط نہیں, اور جو جتنی بھاری انگوٹھی بنوائے اس کے اوپر کندہ کر کے پہن لے, اس کی شرط. لیکن مرد کے لیے چاندی 5 ماشے تک کے لیے, اور سونا جو پہننے کی مرد کو اجازت نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ بھی نوٹ رکھیں. تو 5 ماشے تک کی انگوٹھی بنوائیں, اس کے اوپر یہ کندہ کروا لیں. 29 ڈیز تک 41 دفعہ پڑھ کے دم کریں, دعا خیر مانگتے رہیں, اور اول آخر سورۃ فاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے, اور اس کے بعد 29 دن بسم اللہ کر کے پہن لیں, اور پھر آپ میدان میں اتریں. انشاءاللہ میدان آپ کا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ. حضرت, I have to say an eye opener again. Okay, کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ آج کیا فرمائیں گے, لیکن آپ نے جو ایک اور دروازہ کھول دیا ہم سب کے لیے, ایک ایسی چیز پھر شروع کر دی جو آپ بقول آپ کے کسی نے کتاب میں لکھا ہے, لیکن ہم کہاں پڑھتے ہیں کتاب. ہمارے لیے تو رحم ٹی وی ہے سب کچھ, اور وہ بھی کشکول معرفت میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے یہ پھر سے یہ ایک نیا سلسلہ سکھا دیا, اور میں نے کچھ نوٹس لیے ہیں. جو نوٹس میں نے لیے ہیں اس میں جیسے بھی آپ نے آخر میں یہ فرمایا تسخیر بادشاہ, تو میں کہوں گا باس, ٹھیک ہے نا, میں کہوں گا میاں یا بیوی, ٹھیک ہے. اور یہی آپ نے تو بتا ہی دیا, ہسبینڈ وائف اور اولاد کو قابو کرنا یا ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے. تو یہ جو ہمارے پر ان کو تابع کرنے کے لیے, جائز بات کرنے کے لیے,
تو اتنی کالیں آتی ہیں، اتنے پریشان ہوتی ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں صحیح لوگ، بات، بالکل۔ تو یہ حل تو آ گیا، الحمدللہ، آپ نے تو تعویذ ہی بتا دیا انگوٹھی والا ہاں ماشاء کہ اللہ، کیسے الحمدللہ۔ تعویذ بنانے اور کیسے پہننے، لوگ اس کے لیے ہزاروں ڈالر خرچیں گے، لاکھوں روپے خرچیں گے تو یہ انگوٹھی یا یہ تعویذ ملے گا، بنائیں، جو آپ نے یہاں الحمدللہ، مفت میں سب کچھ بتا دیا، صحیح بات، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اور قلب باطنی، اور وہ جو آپ نے بتایا کہ یہ اس کو منور کریں، قلب باطنی جی، کو منور کرنے کے لیے، اور پھر آپ نے مقدمے کی بات بھی بتا دی، پیشی کی بات بھی بتا دی، تو یہ ساری چیزیں بہرحال میں تو جلدی ریکیپ کر رہا ہوں، لوگوں کو چاہیے اس پروگرام کو دیکھیں، اگر مس ہو گیا ہے تو دوبارہ دیکھیں اس پروگرام کو، اور یہ ساری باتیں سیکھیں اور لکھیں اور اپنے استعمال میں لائیں۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے خود ذاتی طور پہ بہت مزہ آیا یہ سن کے، اور میں بھی اس کو پھر سنوں گا، اور دیکھیے اوروں کے لیے بھی اس کو کرامت بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت آئی ایم ویری ہیپی دیٹ وی آر بیک ان گیم فار نیکسٹ 41 ویکس۔ تو آپ نے ہمیں 41 ڈیز 41 ویکس کے لیے لاک ان کر لیا پھر سے، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔